نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے معزز دوستوں ساتھیوں، آج میں جو عنوان لے کر آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے محبت نبوی۔ میرے دوستوں، اللہ کے رسول نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے محبت کی، نبی علیہ السلام کی جس نے پیروی کی، آقا کی سنتوں پر عمل کیا، میرے دوستوں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ لیکن جس نے آقا سے محبت نہیں کی اور آقا کی سنتوں پر عمل نہیں کیا اور آقا کی پیروی نہیں کی تو اس دنیا میں بھی ذلیل ہو گیا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ میرے دوستو، آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہم حقیقی محبت نہیں کرتے۔ محبت وہ ہے جو صحابہ نے آقا سے کی۔ صحابہ اجمعین نے کیسے محبت کی؟ میرے دوستو، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو۔ حضرت ابو بکر کو دیکھو، ہجرت میں آقا کو کندھوں پر اٹھایا، جب اور غار کی طرف گئے، غار میں خود پہلے داخل ہوا، پہلے خود دیکھا کہ کوئی جانور تو نہیں، کوئی جاندار تو نہیں ہے، پھر آقا کو بلایا، دیکھا سوراخیں ہیں تو اپنی چادر کو پھاڑ کر سوراخوں کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں رکھ کر بیٹھ گیا اور آقا کو کہا، آقا میرا گود حاضر ہے، آپ آرام فرمائیے۔ جب آقا سو گئے تو حضرت ابو بکر کے پاؤں کو سانپ نے ڈس لیا۔ حضرت ابو بکر نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا لیکن آقا کو نہیں جگایا۔ میرے دوستو، اسے محبت کرتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی کو دیکھو، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا دعوت کیا اور اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے، حضرت عثمان آقا کی پاؤں کی طرف دیکھتے آ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی پاؤں کی طرف دیکھتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے گھر سے لے کر عثمان غنی تک گھر تک پہنچا، تب تک عثمان غنی آقا کے قدموں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ دیکھ کر پریشان رہ گئے، صحابہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور آقا کو آ کر بتایا، آقا علیہ السلام یہ کیا ماجرا ہے کہ عثمان غنی آپ کے پاؤں میں دیکھ رہا ہے، اوپر تو دیکھ ہی نہیں رہا۔ آقا علیہ السلام نے عثمان غنی سے پوچھا، عثمان غنی کیا ہے، آپ میرے پاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو، آپ اوپر ہی نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو عثمان غنی نے کہا، اللہ کے رسول آج میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں اتنا خوش ہوں کہ آپ کے قدم مبارک میرے گھر میں آئے ہیں، اور قدم مبارک جتنے آپ نے اپنے گھر سے لے کر میرے گھر تک رکھے ہیں میں گنتے آ رہا ہوں، جتنے قدم آپ نے آقا رکھے ہیں اتنے میں غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گا۔ اسے محبت کہتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت بلال حبشی کو دیکھو، آقا کے وفات کے بعد ہجرت کر کے شام کی طرف گئے، رات خواب میں آقا آتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، بلال حبشی مجھ کو بھول گئے ہو، میرے شہر کو بھول گئے ہو۔ بلال حبشی نیند سے بیدار ہوئے اور راتوں رات ہجرت کرنی شروع کر دی، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ والوں نے کہا، بلال حبشی ہمیں آقا کے زمانے کی اذان سنا دو۔ بلال حبشی کہہ رہا ہے، مجھے ابھی وہ وسعت نہیں، مجھ میں ابھی وہ طاقت نہیں، میں اذان نہیں دے سکوں گا۔ وہاں سے جنت کے شہزادے آئے، حضرت حسن اور حسین آ گئے اور انہوں نے فرمائش کی، بلال حبشی ہمیں نانا کے زمانے کی اذان سنا دو، اور بلال حبشی ان کی فرمائش کو ٹال نہیں سکے۔ بلال حبشی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اذان کی صدا بلند کی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بلال حبشی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
جب ہوش میں آئے تو صحابہ نے پوچھا بلال حبشی کیا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ بے ہوش ہو گئے تھے؟ بلال حبشی نے کہا نہیں میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب میں پہلے آقا کے زمانے میں آذان دیتا تھا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو آقا کو میں ممبر کی طرف آتے ہوئے دیکھتا تھا، میرا دل خوش ہو جاتا تھا، لیکن آقا کو آج میں نے نہیں دیکھا، میرے دل نے برداشت نہیں کر سکا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے محبت کہتے ہیں۔ میرے دوستو آج ہم محبت کرتے ہیں، کیا یہ محبت ہے کہ نہ ہمارا چلنا آقا کے سنت پر، نہ اٹھنا بیٹھنا آقا کی سنت پر، نہ پینا آقا کی سنت پر؟ میرے دوستو آج ہمارے چہروں پر داڑھی بھی نہیں، آقا کی سنت بھی نہیں، اور جو داڑھی رکھتا ہے سنت رکھتا ہے ہم اس پر تانے مارتے ہیں، اس پر ٹھٹھول کرتے ہیں کہ اس نے داڑھی بڑھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، تانے مارنے والے کے لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ہلاکت ہے۔ میرے دوستو آج ہم خود تو نہیں رکھ رہے داڑھی، لیکن جو رکھ رہا ہے ہم اس پر تانا نہیں مارے، کیونکہ ورنہ ہم ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ میرے دوستو نبی علیہ السلام کی تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، آج ہماری اتنی محبت کمزور پڑ گئی کہ آج ہم نماز نہیں پڑھتے۔ بس میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کی سنت پر چلنے کی